کہ آپ سے بات ہو رہی تھی، انبیاء کرام نے سب اللہ کے احکامات دیے اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے انبیاء کرام آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں، لیکن سلسلہ ایک دم سے بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اب اس نے قیامت تک چلنا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی قیامت تک چلنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم کتاب دی جو ساری کتابوں کی سردار بنی، اور ایسی باکمال کتاب کہ جو بندہ اس کو سمجھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتے، لوگ ہمارے کردار سے متاثر نہیں ہوتے، لوگ ہماری حرکات اور سکنات کو اچھا نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں یہ جو مسلمان ہیں یہ تو بات بات پہ چینج ہو جاتے ہیں، ان کی تو سمجھ نہیں آتی، اکثریت ایسی ہے ہماری۔ تو انہوں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اس جیسی کتاب تو دنیا کائنات میں ہے نہیں، تو وہ مسلمان ہوئے کتاب پڑھ کر، اللہ کی جو نازل کرتا ہے قرآن کو پڑھ کر۔ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے، وہ عیسائیت میں بڑا عالم دین تھا اور اپنے مسلک کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا۔ اس کا یہ ذہن تھا کہ میں مسلمانوں پر تنقید کروں اور ان کی کتاب میں سے چیزیں نکال کر بتاؤں کہ تمہاری تو کتاب اس طرح کی ہے، تمہارے تو یہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو ٹیز کرنے کے لیے وہ قرآن مجید سے ایسی چیزیں نکالنا چاہتا تھا جس سے مسلمان ڈسہارٹ ہوں یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا۔ اس نے اپنے طور پر قرآن مجید کو لے کر اس کو سیکھنا شروع کر دیا، اس کا ترجمہ تفسیر سمجھنی شروع کر دی۔ وہ بندہ جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا تھا، قرآن پڑھنے کے بعد وہ خود مسلمان ہو گیا۔ اور یہ جو عزیز طلبہ کتاب ہے قرآن مجید، یہ جو انسان کا سٹرکچر ہے نا، اگر بندہ سوچ کے سمجھ کے پڑھے نا تو یہ انسانی جسم پر اثر انداز ہو جاتی ہے، یہ دماغ پہ بھی اثر کرتی ہے اور دل پہ بھی اثر کرتی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ چینج آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں عزیز طلبہ، جتنی کتابیں ہیں وہ جنہوں نے بھی لکھی ہوئی، اس میں لوگ جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کتابیں ہمارے پاس پہلی ہیں، زبور، انجیل، وہ اس میں ویسے ہی تبدیلیاں کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کتاب پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور کتاب پڑھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، بلکہ ہر بندہ یہ محسوس کرے گا کہ میں اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، اس طرح کی یہ کتاب ہے۔ اور جو بندہ جب بھی اس کو پڑھے گا اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہم کلام ہو گیا۔ اور پھر عزیز طلبہ، یہ جو قرآن مجید ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، اس میں اس طرح اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں کہ ایک اچھے سے اچھا ٹیچر بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا جس طرح پیار بھرے انداز میں اللہ بات کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ڈانٹ بھی بلائی ہے تو پھر بھی صحیح بلائی ہے، اور غصے ہوئے ہیں، اور کیوں غصے ہوئے ہو؟ اگر تم نے یہ کام نہ چھوڑا تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہو، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہو۔
اگر تم گناہوں میں رہے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور اگر تم سب کچھ کرنے کے باوجود واپس پلٹ آؤ، واپس میرے پاس آ جاؤ، رجوع کر لو، تو پھر بھی میں معاف کر دینے والا۔ یعنی کہ بندہ جہاں پر بھی ہے، جس پوزیشن میں ہے، جتنا وہ گناہ گار ہو چکا ہے، جتنا وہ اپنے آپ کو ضائع کر چکا ہے، لیکن اگر اللہ کو وہ پکار لیتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر دوبارہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو برائیاں ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت بڑا کرم کیا۔ عزیز طلبہ، یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ اس کو ہم میسر نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا تحفہ دیا۔ پھر عزیز طلبہ، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک ضخیم کتاب بنائی ہے جس میں بار بار سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور انسان کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، کیونکہ جو دماغی گند ہے نا، گند، یہ میری بات سن لیں، جو انسان کے اندر دماغی گند بڑھ جاتا ہے، جیسے غلط چیزیں دیکھنے سے، غلط باتیں کرنے سے، جھوٹ فریب کرنے سے، لوگوں کو دغا دینے سے، لوگوں کے ساتھ چلاکیاں کرنے سے، فضول حرکات کرنے سے، جوانی کا نجائز غلط استعمال کرنے سے، جو دماغ میں آ جاتا ہے نا عزیز طلبہ، دنیا کائنات میں یہ قرآن واحد کتاب ہے جو اس کو واش کر سکتی ہے، اس کو ختم کر سکتی ہے۔ آپ کا دماغ دوبارہ سے فریش ہو سکتا ہے صرف ایک کتاب، وگرنہ بندے کے دماغ کو کوئی چیز ہلکا نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیں عزیز طلبہ، افریقہ، اس میں پتہ نہیں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن آپ کبھی افریقن قاری کی تلاوت سنیں تو آپ کو مزہ آئے گا، کتنی پیاری وہ تلاوت۔ حالانکہ عربی اس کی زبان، آپ کے پاس اتنے لوگ ہوں گے جن کو آپ کہیں نا اردو پڑھ لو، دیکھ کر پڑھ لو، ان سے پڑھی نہیں جائے گی، لیکن اگر انہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہوگا تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اپنی زبان پڑھنے میں دقت ہے ان کو، لیکن قرآن اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں عزیز طلبہ، تاریخ میں پتہ کیا ہوا ہے، 7 سال کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں مقناطیس رکھی ہے قرآن میں، یہ دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہے، وہ دماغ کا حصہ بن جاتا ہے۔ انسان جب چاہے اس میں تلاوت شروع کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آسان کیا ہے کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ جتنی عزیز طلبہ مقدس کتابیں، جیسے ہندوؤں کی مقدس کتابیں، اب ان کی جو ہندوؤں کی کتاب ہے مقدس، جس کو برہمن پڑھتے ہیں، عام بندے کے دماغ میں وہ کتاب نہیں آتی، نہ اس کے حروف سمجھ میں آتے ہیں، نہ اس کی عبارت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ کسی بندے کو ہماری باتوں میں نہ پتہ چلے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے یہ قرآن کو نازل کیا ہے۔ کوئی بھی بندہ آگے بڑھ کر قرآن کو سیکھ سکتا ہے، اور یہ جو اسلام اتنا پھیلا ہے، اس میں ساری قرآنی تعلیمات بھی شامل ہیں۔ تو لوگوں نے جب پڑھا کہ ہمارا محبوب رب ہمارے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے، تو وہ خوش ہوتے گئے۔ اس میں ایک بڑی بات عزیز طلبہ پتہ کیا، قرآن مجید میں جو بھی بندہ آپ کو بات بتائے گا نا، اس میں اس کا اپنا مطلب ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بھی آپ سے بات کرے گا اس میں اپنا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو پڑھنے والا ہے اس کا مطلب رکھا کہ تم پڑھ لو کامیاب ہو جائے گا۔ فرق پڑ گیا؟ یعنی کہ یہ کتاب بے لوث ہے، اس میں کسی جگہ پر یہ نہیں ہے کہ جس نے کتاب بھیجی اس کو کوئی فائدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو نا، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے،
اگر تم نہیں اٹھاتے تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں، میں نے تو تمہیں ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ ایسے ایسے قیامت کے دن کا ذکر کر دیا ہے، دوسرے ایمانیات کا ذکر کر دیا ہے، اچھی بات کا ذکر ہے، بری بات کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ کیا ہر چیز کے بارے میں قرآن مجید نے بتا دی ہے؟ رشتہ داروں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ تم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اور اسی طرح تمہارا بھائی چارہ کیسے ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز جس کا تعلق انسان کی کامیابی سے متعلق ہے نا، وہ اللہ نے اس میں رکھا۔ عزیز طلبہ میری بات سنیں، آج کا کلچر ہم نے تھوڑا سا چینج کر لیا ہے۔ آج ہم روٹی پانی کے پیچھے لگ گئے ہیں، کمانے کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں آتا ہے نا اس کا کام کھانا پینا ہے۔ بس جوان ہو گئے ہیں، کام ڈھونڈو، کام کرو، رات کو آ کے سو جاؤ، صبح پھر نکل جاؤ، کام کر لو۔ یہی چیز ہمیں نا بہت زیادہ نقصان میں لے کر گئی ہے۔ کیسے نقصان میں لے کر گئی ہیں عزیز طلبہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو پورشن بنائے، ایک اس کا جسمانی پورشن ہے، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، لیکن دوسرا اس کا روحانی پورشن ہے۔ اور جو جنت ملنی ہے عزیز طلبہ وہ روحانی پورشن کی وجہ سے ملنی ہے۔ ہم اللہ کو یہ حساب نہیں دیں گے کہ میں نے اتنی روٹیاں کھائی تھی، میں نے یہ کام کیا۔ اللہ نے کہنا بتاؤ تم نے اچھے کام کون سے کیے ہیں، تم نے میرے ساتھ تعلق کتنا بنایا ہے، اور لوگوں کے ساتھ تم نے کیسا رویہ اپنایا ہے، اور تمہاری ڈیلنگ کیسی رہی ہے، تم جو ہے وہ والدین کے ساتھ کیسے رہے ہو۔ تو جتنی چیزیں اللہ نے پوچھنی ہے نا اس کا روٹی کے ساتھ تعلق نہیں، سارا جو ہے وہ روحانی تعلق ہے کہ تمہارا نظام کیسا چلا ہے۔ اب ہم روٹی پانی کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے وہ جو روحانی نظام ہے وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ کسی کو کوئی فرصت نہیں ہے، کوئی ٹک کر عبادت کر لے، کوئی مسجد میں آ بھی جائے تو اس کو بھاگم بھاگ ہوتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں نا کسی بندے کو نماز پڑھتے ہوئے تو کیسے اتنی تیز کینچی نہیں چلتی جتنی تیز اس کی زبان چل رہی ہوتی ہے، منہ پتہ چل ہوتا ہے کہ یہ اس سے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جو ہے وہ دوڑ لگائی ہوئی اس نے اتنا تیزی سے۔ ابھی وہ قیام میں ہوتا ہے فوراً رکوع میں جاتے جاتے وہ رکوع سے واپس بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سجدہ کرتے وقت اس کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے دوبارہ سے اوپر، اور ایسے پتہ نہیں چلتا وہ اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ روحانیات کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملنی ہے، اللہ کا دیدار ہمیں روحانیات کی وجہ سے ہونا ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے جو عرش کا سایہ رکھا ہے وہ روحانیات کی وجہ سے ہونا ہے۔ جنت میں جو اونچے اونچے مقامات رکھے ہیں وہ روحانیات سے۔ تو روحانیات جو ہے یہ جسمانی معاملے سے ڈھیروں آگے، بلکہ آپ دیکھیں نا بندہ 2 یا 3 وقت روٹی کھاتا ہے نا اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے، گھنٹہ لگ جائے گا تینوں وقت کا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن 23 گھنٹے جو ہیں اس کو روحانیات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کو سوتے وقت، جاگتے وقت، کام کرتے وقت، مسجد میں جاتے وقت، عبادات کے وقت 23 گھنٹے اس کو خیال سے گزارنے پڑیں گے، پھر اس کی روحانیت مکمل ہوتی ہے۔ تو ہمیں فکر نہیں ہے روحانیات کی، ہم لگے ہوئے ہیں کہ گزارا ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ کھانا پینا تو جانوروں کا اور ڈنگروں کا بھی ویسے ہی ہے۔ تو اگر ہم صرف اس پہ اکتفا کر لیں کہ بس کما لیا ٹھیک ہے، کھا لیا ٹھیک ہے، تو بتائیں جانوروں اور ہم میں فرق کوئی رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں رہے گا۔ وہ بھی پھر ہم جیسے ہو گئے، وہ بھی چارہ کھا کے چغالی کر لیں گے، ہم بھی ایسے ہی گپ شپ کر لیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ قرآن مجید کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا قرآن مجید قیامت کے دن اللہ سے درخواست کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے دیں گے، اللہ سے وہ درخواست کرے گا کہ یا باری تعالیٰ یہ جو تیرا بندہ ہے نا اس نے میرے ساتھ تعلق بڑا رکھا،
مجھے ساتھ رکھا، مجھے پڑھتا رہا، مجھے سمجھتا رہا، مجھ پہ غور کرتا رہا، اپنے آپ کو اس کے مطابق کرتا رہا جو میرے اندر لکھا ہوا۔ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو سفارش ہے اس کو کسی طور پر رد نہیں کریں گے، بلکہ اس کو معاف کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے اس کو ایسے بند رکھا، کھولنے کی توفیق نہ ہوئی، غور کرنے کا وقت نہ آیا، تو یہی قرآن اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ میری امت نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا۔ اور عزیز طلبہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا ہو اور ہم مر جائیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے کہ ہمارے مالک نے ہمیں کیا پیغام بھیجا۔ اب دیکھیں نا، میری بات سنیں، کسی کو وہ خط آتا ہے تو وہ خط لے کر پوسٹ مین سے رکھ لیتا ہے، کب بورڈ میں رکھ لیتا ہے۔ بتائیں وہ جو خط آیا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ جس نے لکھا اس نے پتہ نہیں کون سی ایمرجنسی بات کی ہے، کون سا اہم پیغام بھیجا ہے، کیا بات وہ آپ سے کہنا چاہتا تھا خط میں، آپ نے جناب اس کو دیکھا نہیں، الماری میں رکھ دیا۔ تو اس بندے پہ کیا بیتے گی جس نے آپ کو خط لکھا ہے؟ اسی طرح عزیز طلبہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ اس سے سیکھ لے، اس سے کچھ حاصل کر لے۔ خط کی طرح اس کو بند کر کے نہ رکھ دے، کل کو ہم سے پوچھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہمیں نا کان سے پکڑ لیا جائے گا، بھی آؤ نا ذرا، یہ جو چیز دی تھی اس کا تم نے کیا کی؟ اس وقت بندہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے نہیں پتہ چل سکتا، یا اللہ میں یہ ایسے ہو گیا۔ وہ سارا کچھ تم نے کیا ہے، تم نے اتنی عمر گزار دی، دو دو آیات تین تین آیات بھی دیکھ لیتے تو کتنی دفعہ قرآن زندگی میں ختم ہو جاتا، لیکن کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو نہیں دیکھنا، باقی ساری کتابیں دیکھنا، باقی سارا کچھ دیکھنا، دو دو گھنٹے گپے بھی لگتی ہیں تو لگتی رہیں، ہمیں کیا، مگر صفائی اور جگہ کرتے رہنا۔ تو قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بہت ہی زیادہ باصیت ملت پیچھے کر گئی ہے، جہالت جو ہے ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، اور اکثر جہلانہ کام ہم سے ہو رہے ہیں۔ بہت سے کام ہم ایسے بھی کر رہے ہیں جس کا نہ قرآن میں حکم ہے نہ حدیث میں، وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے اصل چیز ہی نہیں دیکھی تو کوئی بندہ آ کر ہمیں جو مرضی سکھا دے، اپنے کہنا ایسے ہی ہے۔ عزیز طلبہ آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار کیا رکھا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب تک اس کو ہم کھولیں گے نہیں عزیز طلبہ، کامیابی کوسوں ہمارے سے دور ہے۔ قرآن مجید کی جو فضیلت ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح ہے جس طرح زندہ کی مردہ پر ہوتی ہے۔ کتنی فضیلت ہے قرآن مجید کی، اور اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تو آسان کر دیا، میرے لیے تو جو کرنے والی بات ہی وہ ہو گئی ہے، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کا کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہو، کیا کرتے ہو، اور جو ہے اس سے کیا کیا چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی اہم حدیث۔ ایک بندہ 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟ لگے گا نا 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے لگے گا نا، وہ بھی اگر وہ تیز پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک آیت کو سیکھ لیتا ہے نا، ایک آیت کو سیکھ کر سمجھ کر اس کو اپنے اوپر لے آتا ہے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ 100 رکعتوں سے زیادہ اہم ہے، 100 رکعتوں سے زیادہ ثواب والی بات ہے ایک آیت۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔
اس کی مثال اللہ کے نبی نے یہ دی کہ الف لام میم، یہ 3 حروف ہے، اس کی 30 نیکیاں بنیں گی۔ تو آپ بتائیں پاک قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں، اور اگر ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی کتنا ثواب ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ سورہ اخلاص ہے، چھوٹی سی سورہ، اس کا ثواب کا آپ کو پتہ ہے؟ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ہوتا ہے، تیسرا حصہ 10 پارے کہتے ہیں اتنا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اس کا قرآن مکمل ہو گیا، اور جو بندہ 10 دفعہ پڑھتا ہے نا سورہ اخلاص، حدیث میں آتا ہے اس کو جنت میں محل عطا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سورہ اخلاص کو سمجھ کر پڑھے۔ تو کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے، یہ ماننا ضروری ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی بے نیازی کہتے ہیں اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ جو ہے وہ خود مختار ہے، سب لوگ اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کسی جنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور لم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، پیچھے بھی اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ لنک نہیں کرتا۔ اللہ نے اس سورہ میں وعدہ کر دیا عزیز طلبہ کہ میں کسی بھی جنس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ساری میری مخلوق ہے اور میں سب کا خالق ہوں، مجھے کسی کے ساتھ لنک نہ بناؤ اور نہ ہی کسی کو میرے ساتھ لنک میں رکھو۔ تو اس وجہ سے اس کا اتنا ثواب رکھا ہے کہ 1/3 قرآن۔ اسی طرح عزیز طلبہ آیت الکرسی ہے، وہ اتنی عظیم سورہ ہے، اتنی عظیم آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، تو آپ نے یہ پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا میں کہہ دوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آیت الکرسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی معبود نہیں سوائے میرے، اور میں ہی ہمیشہ سے زندہ ہوں، اور میں ہی ہمیشہ سے قائم ہوں، اور میں نے سب کو قائم رکھا ہوا، اور مجھے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے وہ میرے ساتھ بات کر سکے مگر میری اجازت سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو کچھ ظاہر ہے، مجھے ہر چیز کا علم ہے، اور جو ہے وہ سارے معاملات میرے اپنے ہاتھ میں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو وعدہ کر دیا کہ میرے ساتھ نہ کسی کو متعلق کرو، میرے ساتھ کسی کو نکھی نہ کرو، میرے سارے معاملات اپنے ہیں، میں خود ہی کرنے والا ہوں۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی جو ہے وہ میرے آرڈر سے چلتے ہیں، جب چاہوں میں فرشتوں کو بھی جو ہے وہ ختم کر دوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سب کائنات کے معاملات ختم کر دینے، جس میں سارے فرشتے بھی شامل ہیں۔ فرشتوں کو بھی ایک دفعہ موت آنی ہے پتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر سکے کہ مجھے کوئی فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی، میں ایک سسٹم میں نے بنا کر چلایا ہوا ہے، مگر نہ مجھے کیا ضرورت فرشتوں کی۔ تو ایک دفعہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ بنانا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ قادر الملک ہے، قادر الملک ہے، وہ ہر چیز پہ جو ہے کنٹرول رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کو پکڑنے والا ہے، اس کے ہر چیز انڈر ہے۔ تو عزیز طلبہ قرآن مجید کی اگر ہم باتیں شروع کر دیں یہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس میں تو اتنے رنگ ہیں کہ وہ رنگ ہم اس کو اسیس ہی نہیں کر سکتے، اتنے رنگ ہیں۔
ایک بندہ ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لے گا، وہ دوبارہ سے پڑھے گا، اس کو اور رنگ ملنا ہے، پھر دوبارہ سے پڑھے گا، اس کو اور رنگ ملنا ہے۔ ہر جو ہے آیت میں رنگ ہی رنگ ہے، رنگ ہی رنگ ہے، پیغام ہی پیغام ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھیں نا، سورہ کوثر جو ہے یہ خانہ کعبہ پہ لکھ کر عویدہ کی گئی تھی اور چیلنج کیا گیا تھا کہ اس جیسی کو سورہ بناؤ۔ عربی بولنے والے دنگ رہ گئے کہ اس طرح کی بات تو ہم سے ہو نہیں سکتی جس طرح کی اللہ نے کی۔ کتنی کتنی سورہ رحمان سنی ہے آپ نے، کتنا پیارا انداز ہے سورہ رحمان۔ یہ جب قاری قرات کرتے تو کتنا مزہ آتا ہے۔ کسی اور کتاب میں اس طرح کی قرات نظر آتی ہیں؟ آپ بتاؤ، کوئی کسی کتاب میں قرات ہو نہیں سکتی سوائے قرآن مجید کے؟ کتنے پیارے انداز ہے قرآن سے پڑھنے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں عزیز طلبہ، یہ کچھ اور کتاب ہے، یہ خاص کتاب ہے، یہ عام کتاب ہے۔ اس کو کپ بورڈ میں الماریوں میں نہ رکھ کے سو جاؤ، اس کو مسجدوں میں نہ رکھ دو، پڑی ہوئی ہیں اور جو ہے اس کو خراب ہو رہی ہیں، اور اسی طرح وہ قرآن پکار پکار کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے بلا دیا، مجھے پکڑو، مجھ سے سیکھو۔ تو کتنی مایوسی اور بدقسمتی والی بات ہے کہ ہم لوگ باقی سارا کچھ کریں اور کتاب کو ہاتھوں میں لیں۔ تو سارے بچے وعدہ کریں کہ روزانہ 1 سے 3 آیات ہم ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔